رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَوَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ علی العموم سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک یہ ہے کہ عبادت کی کوئی بھی شکل، کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنا، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، توکل، قسم، قربانی، دعا، یہ ساری چیزیں عبادت کے قبیل سے ہیں، عبادت ہیں۔ انہیں اگر اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہ علی الاطلاق، علی العموم سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی لیے صحابی رسول ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا قلنا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے جرم کو نہ بتاؤں اور سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو تم شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا خطیر جرم ہے کہ انسان کی وفات اگر اسی حالت پر ہو جائے اور موت سے پہلے وہ توبہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس کے علاوہ جو جرم ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پر مواخذہ اور گرفت کر سکتا ہے یا بغیر مواخذہ اور گرفت کے بخش سکتا ہے، اور اتنا خطیر جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انبیاء کی ٹیم ہے، انبیاء کی جماعت ہے جو اللہ کے برگزیدہ نیک اور صالح بندے ہیں۔ یہ بھی اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں گے تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اکارت ہو جائیں گی۔ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اللہ رب العالمین نے کہا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میری طرف اور ہم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی طرف بھی یہ وحی آئی تھی کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی بات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ جب انبیاء کے اعمال شرک کی وجہ سے برباد ہو سکتے ہیں تو شما کے اعمال ضرور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں توفیق طلب کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کی بات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور خالصتاً اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔